السلام علیکم بچوں، JCERT کے ڈیجی اسکول میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں توحید عالم اور آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 11واں سبق، جس کا عنوان ہے ابن انشا جرمنی میں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ آئیے آج ہم اس سفر نامے کو پڑھتے ہیں۔ ابن انشا جرمنی میں۔ انگلستان کو چھوڑ کر یورپ کے جس ملک میں بھی ہم جائیں، زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے نہیں، اس ملک کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم تو اپنا منشا انگریزی میں بخوبی ادا کر لیتے ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ سچ ہے، کبھی کبھی انگلستان والے بھی ہماری انگریزی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن ایسا فقط کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لندن میں ہم نے جب بھی کنگھا خریدنا چاہا خرید لیا، ہیمبرگ میں نہیں خرید سکے۔ ہیمبرگ میں اس روز بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور ہمیں ایک پبلیشر سے ملنے شہر سے دور ایک قصبے میں ریل سے جانا تھا۔ ہیمبرگ میں عام بڑی ریلوے کے علاوہ 2 طرح کی شہری ریلیں چلتی ہیں، ایک یو بان یعنی انڈر گراؤنڈ اور دوسری ایس بان یعنی زمین کی سطح سے ایک منزل اوپر چلنے والی۔ ہم نے اپنے سفر نامے آوارہ گرد کی ڈائری میں برلن کی ایس بان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے ہم اور مولوی محبوب عالم پیسہ اخبار والے سفر کرتے رہے ہیں، وہ 1900 میں اور ہم 1967 میں، تو یہ ذکر ایس بان کے اسٹیشن کا ہے، اور ہیمبرگ میں ہوا کے چلنے کا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گیسو بے طرح پریشان ہو رہے تھے۔ ہمیں اپنے دوست مشتاق احمد یوسفی پر رشک آیا کہ کتنی بھی ہوا چلے ان کو ایسے پرابلم پیش نہیں آتے۔ ہمارے ترجمان مسٹر کیدر لین تو ٹکٹ لینے چلے گئے، ہم نے ایک دکان پر کنگھا خریدنا شروع کیا اور خریدتے چلے گئے۔ قوم تو خیر وہ کیا سمجھتا، ہم نے اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا۔ اس نے پہلے کریم کی ایک شیشی پیش کی، ہم نے رد کر دی تو شیمپو کی ایک ٹیوب دکھائی، اس پر ہم نے حامی نہ بھری تو وہ بالوں کی ایک ویگ دکھانے لگا۔ ہم نے بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی، لیکن اس کے سمجھ میں نہ آیا، جانے وہ اپنے کنگھے اور دوسرے سامان کیسے بیچتا ہوگا۔ اتنے میں مسٹر کیدرلین آ گئے اور نہ کوئی لفظ کہا، اور دکاندار نے جھٹ بہت سارے کنگھے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ آج کی سنیے کہ دم تحریر ہم برلن اور ہیمبرگ اور میونخ وغیرہ کو بھگتا کر دوبارہ فرینکفرٹ میں فروکش ہیں۔ اتوار کا دن ہے اور عین اس وقت بھی گرجا کا گھنٹا بج رہا ہے۔ صبح اٹھ کر ہم نے شیو کا سامان نکالا اور صابن لگایا، بلیڈ تلاش کیے تو ندارد، سوٹ کیس کا کونا کونا چھان مارا، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر صابن پوچھا، بال بنائے، سوٹ پہنا اور نیچے کاؤنٹر پر گئے اور پوچھا بلیڈ کہاں خریدے جا سکتے ہیں۔ اس بھلے آدمی نے جانے کیا سمجھا، بولا اچھا تو آپ جا رہے ہیں، آپ کا بل بنا دوں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، ہماری صورت سے اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہیں، ہم فقط شیو کرنا چاہتے ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بتایا، بولا اچھا، لیکن آج تو سب دکانیں بند ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جاؤ اور قسمت آزماؤ۔ غنیمت ہوا کہ یہ ہوٹل، جسے ہم ہوٹل جینس گوٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہوٹل شیشر ہوف یاد رکھنے کی اور کوئی ترکیب نہیں، اسٹیشن سے فقط 15-20 منٹ کے راہ پر واقع ہے۔ چنانچہ ہم نے صبح کی ٹھنڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا۔ اس وقت 9 بجنے کو تھے، لیکن سڑک پر نہ آدم نہ آدمزاد۔ سارا اسٹیشن گھوم گئے، مٹھائی کی دکانیں کھلی تھی، ناشتے والے تھے، اخبار والے تھے، تمباکو اور سگریٹ والے تھے، لیکن ہمارے مطلب کی چیز بیچنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم مایوس ہو رہے تھے
اور سوچ رہے تھے کہ اچھا داڑھی بڑھا لیں گے، آج کل فیشن میں داخل ہے، لیکن اتنے میں ایک کلکی نظر آئی۔ کنگھے والے تجربے کی وجہ سے اب کہ ہم اپنی زبان دانی پر دھار رکھ کر گئے تھے، نہ صرف ڈکشنری سے بلیڈ کا ترجمہ دیکھ لیا تھا بلیڈ، بلکہ یہ بھی یاد کر لیا تھا کہ شیو کرنے کو کیا کہتے ہیں۔ ریزرین کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم رہے کہ ریزر کا لفظ یہیں سے نکلا ہے، یا پھر یہ ریزر میں سے نکلا ہوگا۔ وہاں کھڑکی خالی تھی، لیکن اتنے میں ایک بڑی بی آ ہی گئی۔ ہم نے پہلے بلیڈ کہا، پھر ریزرین اور پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بولی، یو مین بلیڈ؟ اور بلیڈوں کا ایک پیکٹ اٹھا کر دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو جرمن نہیں آتی تھی، صرف انگریزی آتی تھی، ہماری طرح دونوں زبانوں پر قادر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کل شام ٹیکسی والے نے ہمارے گوتن تاگ کے جواب میں بڑے صحیح مخرج سے گڈ ایوننگ کہا اور پھر انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ہم نے کہا، میاں خوب انگریزی بولتے ہو، ہمارے مقابلے کی نہ سہی پھر بھی خاصی اچھی ہے۔ بولا، جی میں لندن کا رہنے والا ہوں، یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں، انڈیا میں بھی رہا ہوں۔ آپ کہاں کے ہیں؟ ہم نے پاکستان اور کراچی کا نام لیا۔ بولا، لاہور بڑا خوبصورت شہر ہے۔ ہم نے کہا، کیسے معلوم ہوا؟ بولا، میں 6 سال تک اٹاکی کیمپ میں رہا ہوں، جو لاہور اور امروزہ کے درمیان واقع ہے۔ اٹاکی اور امروزہ تو ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن مزید تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ وہ 1920 سے 1926 تک وہاں رہے، فوج میں میجر تھے۔ ہم نے کہا، اردو میں؟ کیا اردو بولتے ہو؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ہم نے انگریزی میں یہی سوال کیا تو بولا، ہم آفیسر تھا اور برٹش آرمی میں تھا، ہمارا چھوٹا لوگ، سپاہی لوگ نیٹیوز سے ملتا تھا، ہم نہیں ملتا تھا۔ آخر ہم نے کہا، تمہارے کیمپ کا نام ہماری سمجھ میں نہ آیا، اٹاکی تو کوئی جگہ نہیں، اٹاری ہو شاید؟ بولا، ہاں اٹاری، اٹاری۔ امروزہ کے بارے میں بھی ہم نے کہا، یہ امرتسر کی خرابی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے تصدیق کی، یہ میجر تھامس صاحب جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، بس تنہا یہاں رہتے ہیں، سال 2 سال میں لندن بھی ہو آتے ہیں۔ بولے، میرے لیے سب جگہیں برابر ہیں، میں انڈیا میں رہا، فلسطین میں رہا، جرمن جانتا ہوں، فرنچ جانتا ہوں، اٹالین جانتا ہوں، ہسپانوی جانتا ہوں۔ ہم نے کہا، اچھا میجر صاحب، ہماری منزل آ گئی، ہمیں اتاریے۔ ہم نے میجر صاحب کو تھوڑی سی بخشش بھی دی اور انہوں نے تھینک یو کہا۔ میونخ میں جو بی بی ہمارے پلے پڑیں وہ بہت شائستہ اور نستعلیق تھیں۔ پلے پڑنا کا لفظ تو خیر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اور کئی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بطور گائیڈ تھیں اور تو بہت کچھ جانتی تھیں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کا نام بھی سن رکھا تھا، لیکن ہماری زبان کا نام سن کر ہنسی۔ بولی، ارندو؟ ہم نے تصحیح کی کہ ارندو نہیں، اردو۔ کوئی 3 دن کے بعد ان کو یہ نام یاد ہوا۔ ہم نے ان کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ کروڑوں آدمیوں کی اس زبان کے عظیم ادب میں ہمارا کیا مقام ہے، کیسے ہمیں وہاں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، کیسے ہمارے ملک کی گوریاں ہمارے آنے کی خبر سن کر قطار در قطار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انکسار اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز حتیٰ کہ انکسار کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ ہم نے موصوفہ سے کہا، تم اپنے حساب سے یوں سمجھ لو کہ جیسے جرمن ادب میں گوئٹے ہے، کچھ ایسے ہی اردو ادب میں ہم ہیں۔ فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ بھی سنایا کہ یہ ہمارے نمونہ کلام ہے۔ بہت خوش ہوئیں اور بس انہیں خوش کرنا ہی ہمارا مقصد تھا۔ فیض صاحب روس وغیرہ میں ہمارے اشعار اپنے نام سے پڑھ کر رنگ جمانا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اس سبق میں بہت سارے نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے ان الفاظ کے معنی ہم حل کرتے ہیں۔ فروکش ہونا یعنی قیام کرنا، اترنا۔ ندارد یعنی کسی کا بالکل نہ ہونا۔ غنیمت، بچی ہوئی چیز جو کارآمد ہو۔
مایوس یعنی نا امید، قطار، صف، لائن، موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، انکسار، خاکسار، فیض، فائدہ۔ سوال نمبر 1، ابن انشا کہاں گئے ہوئے تھے؟ جواب، ابن انشا جرمنی کے شہر ہیمبرگ گئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2، ابن انشا نے کنگھا خریدنے کے لیے کیا کیا اشارے کیے؟ جواب، انہوں نے بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائی، ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی، بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا۔ سوال نمبر 3، ٹیکسی ڈرائیور کون تھا اور کون کون سی زبانیں جانتا تھا؟ جواب، ٹیکسی ڈرائیور لندن کا رہنے والا تھا، وہ برٹش آرمی میں افسر تھا، وہ انگریزی، اردو، جرمن، فرینچ، اٹالین اور ہسپانوی زبان جانتا تھا۔ سوال نمبر 4، بڑی بی نے بلیڈ خریدتے وقت ابن انشا کی کیا مدد کی؟ جواب، بڑی بی ابن انشا کا اشارہ جلد سمجھ گئے اور انہیں بلیڈ کا پیکٹ نکال کر دے دیا۔ سوال نمبر 5، ابن انشا نے میونخ میں خاتون کو کس؟ جواب، ابن انشا نے میونخ میں خاتون کو فیض کے 2-3 اشعار کا ترجمہ سنایا جس سے وہ بہت خوش ہوئیں۔ بچوں، ابن انشا اردو کے بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے۔ ان کی نثر نہایت دلچسپ ہوتی تھی۔ انہوں نے کئی مزیدار سفر نامے لکھے ہیں۔ اس سفر نامے میں ابن انشا نے جرمنی کے سفر کی داستان بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے، جسے پڑھتے ہوئے دل میں گدگدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ سبق؟ آپ بھی کہیں سفر کرتے ہوں گے، آپ ایک اپنے سفر نامے کو اپنی زبان میں تحریر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ شکریہ۔